بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے غزہ کے بارے میں اپنی یک طرفہ قرارداد روس اور چائنا کی جانب سے ویٹو کیے جانے کا محرک سیاسی قرار دیا ہے۔ امریکہ نے روس اور چائنا پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے قرارداد سیاسی محرکات کے تحت ویٹو کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا کہ اس قرارداد کی سلامتی کونسل کے اکثر اراکین نے حمایت کی تھی، لیکن روس اور چائنا نے خود سرانہ طور پر سیاسی محرکات کے تحت اس کو ویٹو کر دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے مدرجات کی بنیاد پر قراردادوں کو ویٹو کیا تھا، لیکن روس اور چائنا نے بقول ان کے صرف سیاسی بنیادوں پر ویٹو کیا ہے، جبکہ دوسری طرف روس اور چائنا کا کہنا ہے کہ اس قرارداد میں صرف اسرائیل کی حمایت کی گئی تھی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ قرارداد یک طرفہ طور پر اسرائیل کی حمایت میں تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے پہلے امریکہ نے 3 مرتبہ غزہ میں فوری جنگ بندی سے متعلق مختلف ملکوں کی جانب سے پیش کی جانے والی قراردادوں کو ویٹو کر دیا تھا۔ پاکستانی حکومت قائم ہو چکی ہے، وفاقی کابینہ بھی تشکیل پا چکی ہے، مگر پاکستان کی مشکلات دوستو کم ہوتی نظر نہیں آتی۔ معیشت اب تک ڈاواں ڈول ہے، مزید بیرونی قرضوں کی اشد ضرورت ہے۔ برطانوی میگزین دی اکانومسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ ملک کو اب بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے، سرکاری خزانہ تقریباً خالی پڑا ہے۔ ملک کو IMF سے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کے قرضے کا انتظار ہے۔ تخریب کاری کی لعنت نے ملک کو اب تک جگڑ رکھا ہے۔ تخریب کاری کے واقعات تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ میگزین کے مطابق ملک کو استحکام کی اشد ضرورت ہے۔ حکومت اب تک قدرے گو مگو اور بدحواسی کے عالم میں دکھائی دے رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بہت سے ہتھ کنڈے اپنائے جانے کے باوجود عمران خان کی پوزیشن اب بھی مضبوط ہے۔ انہیں ان کے پرستاروں، حامیوں اور کارکنوں سے دور رکھنے کی کوششیں اب تک ناکامی ہی سے دوچار ہوئی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی بندش کا طریقہ بھی آزما کر دیکھا ہے، مگر کچھ خاص فرق نہیں پڑا ہے۔ FBR نے 1 اپریل سے تاجروں کی رجسٹریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تاجروں کی لازمی رجسٹریشن سے متعلق مسودہ اسکیم کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ FBR کے مطابق ریٹیلرز اور ہول سیلر کی رجسٹریشن اسکیم کا اطلاق ابتدائی طور پر 6 بڑے شہروں میں ہوگا۔ ان 6 بڑے شہروں میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ اور پشاور شامل ہیں۔ ملک بھر میں ڈیلرز، ریٹیلرز، مینوفیکچرر اور امپورٹرز کے لیے رجسٹریشن کرانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ FBR کے مطابق سٹورز، دکانوں، ویئر ہاؤسز، کاروباری دفاتر رجسٹریشن کرانے کے پابند ہوں گے۔ ریٹیلرز اور ہول سیلر کی رجسٹریشن کر کے ایڈوانس انکم ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ہر ماہ کی مقررہ 15 تاریخ سے پہلے ٹیکس دینے کی صورت میں تاجروں کو 25% رعایت ملے گی۔ تاجروں سے ٹیکس دکان کی سالانہ ریٹیل ویلیو کے حساب سے وصول کیا جائے گا۔ ہر دکاندار کو کم از کم سالانہ 1200 روپے انکم ٹیکس دینا ہوگا۔ FBR کے مطابق سال 2023 کا انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کرانے والے تاجروں کو بھی رعایت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پابندی کے باوجود پتنگ بازی کے پے در پے واقعات پر شدید غصے کا اظہار کیا ہے۔ مریم نواز نے پنجاب بھر میں پتنگ بازی کے سدباب کے لیے مہم چلانے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پتنگ بازی پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن کی ہدایت کر دی ہے۔ مریم نواز نے چیف سیکرٹری کو ضلعی انتظامیہ اور پولیس کو احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے IG پنجاب سے 48 گھنٹے کے اندر فیصل آباد میں پتنگ بازی سے نوجوان کی موت ہونے کے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ غاصب اسرائیلی رجیم نے فلسطینی مغربی کنارے میں واقع 800 کے ہیکٹر پر مشتمل مزید فلسطینی زمین پر ناجائز قبضہ جما لیا ہے۔
غاصب صہیونی رجیم کے متعصب وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے مقبوضہ مغربی کنارے کی 800 ہیکٹر اراضی کو سرکاری اراضی کے طور پر ضبط کر لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پورے ملک یعنی فلسطین پر ہمارے حق کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم بھی سخت محنت اور ایک طرح سے پورے ملک یعنی فلسطین میں غیر قانونی یہودی بستیوں کی تعمیر کی حکمت عملی کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ دوستو، ان یہودی بستیوں میں لاکھوں غاصب اسرائیلی پہلے ہی غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، جبکہ اقوام متحدہ سمیت دنیا بھر کے دوستو یاد رہے کہ ان یہودی بستیوں میں لاکھوں غاصب اسرائیلی پہلے ہی غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، جبکہ اقوام متحدہ سمیت دنیا بھر کے بیشتر ممالک صہیونی رجیم کی ان بستیوں کو غیر قانونی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس جعلی رجیم نے سال 1967 کی جنگ کے دوران ہی ان زمینوں پر قبضہ کیا تھا۔ حالانکہ جنیوا کنونشن کی بنیاد پر قابض کی جانے والی مقبوضہ زمینوں پر کسی بھی قسم کی تعمیرات ممنوع ہیں۔ فلسطینی تحریک حماس کے مسلح ونگ القسام بریگیڈ نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک 34 سالہ اسرائیلی قیدی دوا اور خوراک کی کمی کے باعث موت اس کی واقع ہو گئی ہے۔ حماس نے اس حملے میں تقریباً 250 اسرائیلی اور غیر ملکیوں کو یرغمال بنا دیا تھا، لیکن نومبر میں ایک ہفتے تک جاری رہنے والی جنگ بندی کے دوران درجنوں کو رہا بھی کر دیا تھا۔ اسرائیل کا خیال ہے کہ غزہ میں باقی تقریباً 130 میں سے 33 یرغمالی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 8 فوجی اور 25 عام شہری ہیں۔ اسرائیل نے اس امر پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ کے ساتھ جڑی سرحد کا دورہ کیا ہے اور ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ انسانی بنیادوں پر غزہ میں جنگ بندی کی جائے۔ اسرائیل پچھلے کئی ماہ سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے لے کر دیگر عہدیداروں، ذیلی اداروں اور براہ راست اقوام متحدہ کو اپنے تابڑ توڑ حملوں کی زد میں رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ سیکرٹری جنرل کی قیادت میں اقوام متحدہ یہود دشمن اور اسرائیل دشمن ادارہ بن چکا ہے، کیونکہ یہ تخریب کاروں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اونروا کے کئی مراکز پر اب تک اسرائیلی فوجی بمباری کر رہے ہیں اور مجموعی طور پر اس ادارے کے 155 کارکن بمباری اور دیگر کارروائیوں سے وفات پا چکے ہیں۔ پنجاب میں سوئی ناردرن گیس کمپنی نے ایک ہی سال میں تیسری بار گیس کی قیمت میں بڑا اضافہ مانگ لیا ہے۔ اوگرا 25 مارچ کو گیس قیمتوں میں اضافے کی سماعت لاہور میں کرے گا۔ اوگرا کے مطابق سوئی ناردرن کمپنی نے 4,490 روپے فی MMBTU قیمت تجویز کی ہے۔ گیس قیمت بڑھنے سے بلوں میں اوسطاً 155% اضافہ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے ایک سال میں 500% تک اضافہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود دوستو کمپنی اپنا خسارہ کم نہیں کر پائی۔ ماضی میں بھی کبھی بھی سٹیک ہولڈرز کی نہیں سنی گئی، بلکہ ہمیشہ کمپنی کے کہنے پر قیمت بڑھا دی جاتی رہی ہے۔ IMF کے مطالبے پر 1 جولائی سے ہر صورت گیس کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ افغان طالبان کی تخریب کاروں کے ساتھ مل کر پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی کی ویڈیو دوستوں منظر عام پر آئی ہے۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ افغانستان کے علاقے ڈانگر الگز میں حافظ گل بہادر گروپ کے تخریب کاروں کو تحریک طالبان افغانستان TTA کا کمانڈر یحییٰ ہدایات دے رہا ہے کہ ہم پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں اور آپ نے پاکستانی پوسٹوں پر حملہ کرنا ہے۔ TTA کمانڈر کہہ رہا ہے کہ منصوبے کے مطابق 6 راکٹ چلانے والے ہوں گے اور 6 ان کے معاونین، اسی طرح 2 لیزر والے ہوں گے اور 2 ان کے ساتھ معاونین، جبکہ ایک بندہ سنائپر والا بھی ہوگا۔ یہ سب مجاہدین امیر المومنین شیخ عباداللہ کے احکامات پر تیار ہیں۔ یہ ویڈیو دوستو اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ TTA پاک افغان سرحد سے سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی کرنے اور تخریب کاروں کو مدد فراہم کرنے میں مصروف ہے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس غزہ میں جنگ روکنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن جن کے پاس اختیارات ہیں وہ یہ جنگ روکیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مصر میں رفح کا کراسنگ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے میڈیا سے کہا کہ غزہ میں انسانی امداد کی ضرورت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے امدادی سامان کے ٹرکوں کو غزہ کی سرحد پر روکنا انتہائی غیر اخلاقی عمل ہے، لیکن ہم ان تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کے لیے مصر کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جنگ زدہ غزہ کے معصوم اور مظلوم فلسطینیوں کا درد دنیا کے سامنے لانے کے لیے رفح آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ رفح میں ہونے والا زمینی آپریشن انسانی تباہی کی بڑی وجہ بنے گا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ فوری جنگ بندی ہو، یرغمالیوں کی رہائی ہو اور فلسطینی ریاست قائم ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مزید لوگوں کو مرتا ہوا اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا جن کے پاس اختیار ہے ان سے ہماری اپیل ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے۔ بھارت میں عام انتخابات سے پہلے سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں عدالت نے مدرسوں پر پابندی عائد کر دی ہے، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے۔ الہ آباد کی عدالت کے مذکورہ فیصلے سے نریندر مودی کی حکمراں قوم پرست جماعت بی جے پی اور مسلمانوں کے درمیان انتخابات سے پہلے ہی دوریاں مزید بڑھ جائیں گی، اور اس کے ساتھ ہی اتر پردیش میں مدارس کے انتظام سے متعلق 2004 کے فیصلہ منسوخ ہو گیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ریاستی حکومت یہ یقینی بنائے کہ 6 سال سے 14 سال کے درمیانی عمر کے طلبہ باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ اداروں میں داخلوں سے محروم نہ رہیں۔ اتر پردیش میں دوستو، مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے سربراہ افتخار احمد جاوید نے کہا ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے 25,000 مدرسوں کے 27 لاکھ طلبہ اور 10,000 اساتذہ متاثر ہوں گے۔ اتر پردیش کی حکومت نے مدرسوں کو فنڈنگ پروگرام جنوری میں بند کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں 21,000 اساتذہ بے روزگار ہو گئے تھے۔ ادھر ریاست آسام میں بھی بی جے پی کی حکومت ہے اور وہاں سینکڑوں مدرسوں کو روایتی اسکولوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نریندر مودی کی بی جے پی ایک مرتبہ پھر اقتدار سنبھالے گی، لیکن مسلمانوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے بی جے پی کے اراکین اور ان سے منسلک افراد کو اسلام کے خلاف نفرت انگیزی پھیلانے اور مسلمانوں کی جائیدادوں کو نقصان پہنچانے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شیر افضل مروت نے شاہد خان آفریدی کے خلاف سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی مہم کو جھوٹ اور پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہد آفریدی کے خلاف 9 مئی کو ایک مبینہ بیان کی وجہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ میں نے شاہد آفریدی کے خلاف مجھ سے منسوب چند بیانات دیکھے ہیں، اس لیے مجھے جھوٹی خبروں کی تردید کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہد آفریدی کی جانب سے ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ عناصر ان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ شاہد آفریدی عمران خان کے لیے ایک خاص احترام رکھتے ہیں اور شاہد آفریدی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ لگتا ہے جو ان کے ساتھ ذاتی سکور طے کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا ٹیموں سے گزارش کی کہ شاہد آفریدی کے بارے میں اچھی باتیں پھیلائیں۔ ہمیں مستقبل میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہونے والے جھوٹے پروپیگنڈے پر بھی تیزی سے رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ افراد کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم کو روکا جانا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں ذاتی طور پر تصدیق کرتا ہوں کہ شاہد آفریدی کے خلاف مہم جھوٹی اور فضول ہے اور مجھے اس پر دلی افسوس ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت کے معاملات کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگست 2019 میں بھارت کی طرف سے مقبوضہ وادی کی آئینی اور قانونی حیثیت کو منسوخ کرنے کے بعد دونوں پڑوسی ممالک کے تعلقات کو دھچکا لگا ہے۔
وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور عام آدمی کی معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے مہنگائی میں کمی لانے کے لیے 5 سالہ روڈ میپ پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ٹیکہ لگواتے ہوئے ایسا کیا کام کریں کہ تکلیف کم ہو جائے؟ امریکی سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس سوال کا ایک انتہائی حیران کن جواب دیا ہے۔ 231 طالب علموں پر کی جانے والی اس تحقیق کے رزلٹ میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ ٹیکہ لگواتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں یا اس طرح منہ بنا لیں جیسے آپ کو بہت برا لگ رہا ہو تو آپ کو ٹیکے کی تکلیف بہت کم ہوگی۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے طالب علموں کے گروپوں کو چہرے سپاٹ رکھنے، چہرے پر ریگولر مسکراہٹ رکھنے، حقیقی مسکراہٹ رکھنے اور منہ بسورنے کے تاثرات لانے کو کہا، اور اس دوران انہیں ٹیکہ لگایا گیا۔ رزلٹ میں سائنسدانوں نے بتایا کہ جن لوگوں کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ تھی یا جن لوگوں کو منہ بسورنے اور چہرے پر ناگوار اثرات لانے کو کہا گیا تھا، ان کو ٹیکے کی 39 سے 40% کم تکلیف محسوس ہوئی۔ پانی بھرے ہائیڈروجل سے اب سبز موتیا یعنی گلوکوما جیسے پیچیدہ مرض کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ ایک خاص قسم کے ہائیڈروجل سے اس مشکل مرض کے لیے کسی آپریشن کے بغیر علاج کی راہیں کھل گئی ہیں، جس میں آنکھوں میں قطرے ڈالنے اور دوا کھانے سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ جارجیا ٹیک اور ایموری یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے بہت گاڑھے ہائیڈروجل کا ایک انجیکشن تیار کیا ہے جس میں پانی جذب کرنے والا پولیمر موجود ہے۔ سبز موتیا کے علاج میں سب سے پہلے آنکھ کے اندر دباؤ کو کم کرنا پڑتا ہے، اور بہت سنگین صورتحال میں ناقابل تلافی اندھا پن لاحق ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات آنکھ کے اندر دباؤ پریشر کم کرنے کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے، جو کئی بار ناکام بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس ٹیکنالوجی میں ایک سوئی سے آنکھ کے نیچے ایک مقام پر پولیمر داخل کیا جا سکتا ہے اور وہاں سے آنکھ میں جمع ہونے والا مائع یا پانی باہر نکل آتا ہے۔ اسی عمل سے آنکھ کے پیچھے کا ایک اور بند مرکزی راستہ بھی کھولا جا سکتا ہے جس سے اندر جمع ہونے والے مائعات باہر نکلتے ہیں اور آنکھ کے اندر بننے والا دباؤ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔